زندگی میں بعض دفعہ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جب انسان اپنے قریبی رشتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ فیصلہ کرتے ہوئے کس چیز کو بنیاد بنایا جائے اور ان کے حق میں فیصلہ کرے یا ان کے خلاف۔ ایسا ہی کچھ میرے بھی ساتھ ہوا۔ میں اس وقت 13 سال کا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے ابا پرنسپل اسسٹنٹ تھے، اس لیے اکثر افسر کے ساتھ دوروں پر رہتے تھے۔ 2-3 دن تک گھر نہ آتے۔ گھر میں میرے علاوہ میری نانی، میری امی اور چچا تھے۔ اسکول سے واپس آ کے کھانا کھا کے میں کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور شام میں ہی ہوم ورک کرتا۔ کچھ دیر کے بعد باہر کھیلتا اور ڈنر کر کے سو جانا۔ روٹین تھا میرا یہ۔ نانی تمام دن اپنے کمرے میں عبادت کرتی رہتی، امی کچن میں اور چچا ایم فل کی تیاری کر رہے تھے۔ زندگی بہت ہموار راہ پہ بے فکری سے عالم میں پرسکون گزر رہی تھی۔ نہ کوئی اندیشہ تھا نہ ڈر، لیکن اچانک زندگی میں وہ شخص تیار کیا جس کا میں کبھی تصور نہ کر سکتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اتوار کا دن تھا۔ میں کچھ لیٹ جاتا تھا۔ فریش ہو کے ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو امی کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا رات کو دیر گئے ابا آ گئے ہوں گے۔ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچا میں نے کہ آج ناشتہ ابا کے ساتھ کروں گا۔ ان کے کمرے کی جانب میں بڑھنے لگا۔ جیسے ان کے کمرے کی جانب بڑھا تو محسوس کیا کہ یہ ابا کی آواز تو تھی ہی نہیں۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے جھانکا کہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جس حالت میں میں نے امی اور چاچو کو دیکھا اسے بیان کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ 100 بار اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کے باوجود بھی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی۔ میں نے اپنی امی اور اپنے چاچو کو اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ مزید وہاں پر کھڑا ہونا میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میں ناشتہ کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کئی گھنٹے خود کو کمرے میں بند رکھا۔ امی پوچھنے کو آئی لیکن مجھے ان کی آواز سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ پھر بنا بتائے ہی میں گھر سے باہر چلا گیا اور رات کو دیر سے گھر لوٹا۔ اب دن بدن مجھ میں تبدیلیاں نظر آ رہی تھی۔ مجھ میں تبدیلیاں آتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے امی اور چاچو بالکل نارمل رہتے، لیکن اب میں نارمل نہیں تھا۔ میرے لیے دونوں برابر کے قصوروار تھے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہویا تھا۔ ابا آئے تو میں ان سے بھی نظریں نہ ملا سکا، لیکن امی نہ جانے کیسے ان سے نظریں ملا لیتی۔ وہ ابا کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی اور میں ہر وقت چڑچڑا رہتا۔ امی سے بات چیت بھی میں نے کم کر دی تھی۔ ان کا ہاتھ کا کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرا کوئی بھائی یا بہن آنے والا ہے، تو یہ بات جیسے مجھ پہ بجلی بن کے گری۔ 100 طرح کے خیالات نے میرے اندر جنم لے لیا۔ ابا بہت خوش تھے، امی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی بالکل بھی نہ تھی بلکہ دکھ تھا۔ لیکن امی کو تو جیسے اس بات کی فکر ہی نہ تھی یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز۔ خیر جیسے تیسے کر کے وقت گزار لیا اور اب لڑکا پیدا ہوا۔ ابو اور امی نے بہت کوشش کی اسے پیار سے اٹھاؤ، لیکن مجھے تو اس سے گھن آتی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر ہی غصہ سوار ہو جاتا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی گھن آتی تھی کہ میں اسے ٹچ تک نہ کروں۔ وہ بڑا ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نفرت بھی میری اس کے لیے بڑھتی گئی۔ میں FA کر چکا تھا۔ نانی کے انتقال کے بعد گھر میں میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میرے گھر کے برابر میں شاکر بھائی رہتے تھے۔ وہ 5 سال سے جاب کے سلسلے میں اٹلی میں رہتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا ان سے بات کر کے مجھے ان کی نگرانی میں اٹلی بھیج دیں، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا۔ ابا ویسے بھی میری حالت سے پریشان تھے۔ انہوں نے اسی میں بہتری جانی اور سوچا کہ اگر وہاں جائے گا ماحول چینج ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر سدھار آ جائے اور اس کا چڑچڑاپن دور ہو جائے اور یہ خوش مزاجی سے رہنے لگے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے چڑچڑےپن کی آخر وجہ کیا ہے، میں آخر کیوں ایسا رہتا ہوں اور آخر ان سب کے پیچھے کیا ماجرا ہے۔ سارے کاغذات مکمل کروا کے میرے جانے کا بندوبست کرنے لگے اور مجھے شاکر بھائی کے ساتھ اٹلی روانہ بھی کر دیا۔
वहाँ जाके मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई, क्योंकि मैं मनहूसियत से और नहुसत से भरे घर से निकल चुका था। यहाँ मुझे अम्मी और चाचू का मुंह नहीं देखना पड़ता था, उनका मुनाफिकानापन भी नहीं देखना पड़ता था। हफ्ते में 1-2 बार अब्बा कॉल करके खैरियत मालूम कर लिया करते, लेकिन अम्मी कॉल रिसीव करती तो मैं काट देता। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ साथ जॉब भी तलाश करता रहा, ताकि शाकिर भाई पे बोझ ना बनूं। और कुछ अरसे में अच्छी पोस्ट पे फाइज भी हो गया और तनख्वाह अब्बा को भेजने लगा। शाकिर भाई साल में 1 बार पाकिस्तान लाजमी जाते और अब्बा से मुलाकात भी होती। इस बार जब आए तो बहुत खामोश रहे और मुझसे छिपते फिर रहे थे। मेरे पूछने पे बताया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और साथ ये भी बताया कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बा को छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है। अब्बा के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अम्मी का अब्बा को छोड़ना मेरे लिए किसी हद तक मसरत और सुकून का बाइस था, क्योंकि अम्मी तो शुरू दिन से ही अब्बा की अमानत में खयानत कर रही थी। अच्छा हुआ उन्होंने अब्बा को छोड़ दिया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि शाकिर भाई बोले, ये नहीं पूछोगे तुम्हारी अम्मी ने दूसरी शादी किससे की है? मैंने सर झुका लिया। उन्होंने तभी मुझे कंधे से पकड़ा और बोले, तुम्हारे चाचू से। मेरी आंखें नम थी और जुबान को ताला लग चुका था। मैं शाकिर भाई को कैसे बताता कि मैं कब से इस चीज से आगाह हूँ, मैं कब से इस अजाब को अपने दिल में दिमाग में बसाए जीता रह रहा हूँ। और वह दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था जब मैंने उन्हें हुदूद से बाहर जाते हुए एक दूसरे के साथ वो फैल करते हुए देखा था जो मैं किसी को देखना नहीं चाहता था। और इस बात का जिक्र भी किसी से किए बगैर अंदर ही अंदर मैं घुटता रहा। मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया और कुछ देर तक कमरे से बाहर ना आया। शाकिर भाई रात को खाना लेके मेरे कमरे में आए और अर्ज की कि वह मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने मजबूर होकर उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया। इसी दौरान मुझे अब्बा का ख्याल आया कि अब्बा इस वक्त अकेले होंगे और ख्याल रखने वाला भी कोई ना होगा। मैंने शाकिर भाई से कहा, मुझे अब्बा को यहाँ अपने पास बुलाना है। शाकिर भाई ने कहा, जरूर, मैं भी यही चाहता हूँ। इस तरह कुछ महीने के प्रोसीजर के बाद अब्बा को मैंने अपने पास बुला लिया। अब उनका ख्याल मैं खुद रखता हूँ। मैंने अम्मी के बारे में कभी भी कुछ भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वह अब भी मुझे कॉल करती हैं, लेकिन मैं हस्बे आदत कॉल को काट देता हूँ, रिसीव नहीं करता। और आप सब यकीनन उस दूसरे बच्चे का सोच रहे होंगे, तो बताता चलूं, वह अपनी माँ के पास ही रहता है और वह उन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि मैं उससे हमेशा से नफरत करता था और नफरत करता रहूंगा। मेरे लिए ना वो अब माँ रही, ना ही वो मेरा भाई रहा जो मेरी माँ और चाचू की नाजायज औलाद थी। लोग अपने हुदूद, अपनी नफ्स की खातिर पता नहीं कैसे कैसे काम कर जाते हैं। पता नहीं ये कल क़यामत के दिन, कल आखिरत के दिन रब्बे जुल जलाल को क्या मुंह दिखाएंगे, और उसके सामने जब इनका नामा अमाल पेश किया जाएगा तब इन्हें क्या अंजाम दिया जाएगा, क्या सज़ा दी जाएगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल हम सभी लोगों को ऐसे मुआशरे से और ऐसे माहौल से हमेशा दूर रहना चाहिए।